بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انداز بیاں چینل اور میں ہوں شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جب شیطان آپ سے کوئی بڑا گناہ نہیں کروا پاتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہار نہیں مانتا، پھر وہ ایک اور راستہ اختیار کرتا ہے، آپ کے ذہن پر حملہ۔ وہ آپ کے دل میں ایسے خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کا سکون چھین لیتے ہیں۔ حد سے زیادہ سوچنا، ہر وقت مستقبل کی فکر، مایوسی، دل کا گھبرانا اور ایسے وسوسے جن کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔ پھر ایک کے بعد ایک سوال آپ کے دل میں اترنے لگتے ہیں کہ میرا رزق کہاں سے آئے گا، اور میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، اگر میرا مستقبل ایسا نہ ہوا جیسا میں چاہتا ہوں، تو اگر میری دعائیں قبول نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اور پھر یہ سوال ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک وسوسہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ پریشان رہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یقین کمزور ہو جائے، آپ کا توکل ڈگمگا جائے، آپ کی دعائیں کم ہو جائیں، آپ کا دل قرآن سے دور ہو جائے اور آپ آہستہ آہستہ اپنے رب سے دور ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، یہ شیطان ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالتا ہے۔ یہ آل عمران کی سورہ ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ خیال جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ خوف جو آپ کے توکل کو ختم کر دے، ہر وہ وسوسہ جو آپ کو مایوسی میں دھکیل دے، اسے اپنے دل میں گھر مت بنانے دیں۔ جب ایسے خیالات آئیں تو فوراً رک جائیں، دل ہی دل میں کہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، پھر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وضو کریں، 2 رکعت نفل ادا کریں، استغفار کریں اور اپنے رب سے بات کریں، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ سوچتے رہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسے پکاریں۔ یہ بھی یاد رکھیں، ہر پریشانی یا ہر ذہنی بیماری شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کی طبی یا نفسیاتی وجوہات بھی ہو جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں علاج بھی کروانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، اور اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب کے ساتھ رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے پر بھروسہ کرنے کی، اور حالات جیسے بھی آئیں ہم ہر حالت میں اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اور شیطان کا وسوسہ اگر آئے تو ہم اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے جو اوپر بتایا گیا ہے، استغفر اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اللہ سے مخاطب ہو جائیں، اور جب اللہ سے مخاطب ہوں گے تو اللہ ضرور سنے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔